تو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو بیک مائی اندر نیو ویڈیو۔ آج کی جو کہانی ہے وہ ہے وقت کا سفر کرنے والا چائے کا کپ۔ تو بچوں کہانی کچھ ایسی ہے، سام اور صوفی جو آپس میں بھائی تھے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں دادی کے پرانے گاؤں والے گھر میں گزار رہے تھے۔ دادی کا یہ گھر کہانیوں اور رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن جب سام اور صوفی بارش کے دوران بور ہو رہے تھے، دادی نے ان سے کہا، میری الماری سے وہ پرانا چائے کا کپ نکال لو، ہم چائے بناتے ہیں۔ الماری کھولتے ہی سام کی نظر ایک خوبصورت لیکن پرانے کپ پر پڑی۔ اس کپ پر پرانی تصویریں بنی ہوئی تھی اور اس کپ پر کچھ عجیب سا لکھا ہوا تھا۔ اس کپ پر لکھا ہوا تھا کہ وقت کا راز ایک گھونٹ میں بند۔ صوفی نے ہنس کر کہا، یہ تو کہانیوں جیسا لگتا ہے۔ دادی مسکرا کر بولی، کبھی کبھی کہانیاں حقیقت بھی بن جاتی ہیں۔ چائے تیار ہوئی اور جیسے ہی سام اور صوفی نے اس کپ سے چائے کا گھونٹ لیا، کمرے میں ایک دم سے تیز روشنی پھیل گئی اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں کسی اور جگہ پر کھڑے تھے۔ سام اور صوفی نے ٹائم ٹریول کیا تھا، وہ مصر کے پرانے زمانے میں پہنچ گئے تھے۔ سام اور صوفی نے خود کو ریت کے میدان میں پایا جہاں لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے۔ دور ایک عظیم حرام بن رہا تھا، دونوں حیرت زدہ کھڑے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سام نے جلدی سے کہا، ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ آدمی نے سر ہلایا اور کہا، اگر تم یہاں کے نہیں ہو تو تمہیں واپس جانے کے لیے ایک خاص پتھر ڈھونڈنا ہوگا جو وقت کے دروازے کو کھولے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک سوال حل کرنا ہوگا۔ آدمی نے کہا، بچوں وہ سوال ایک قدیم اور پرانے اہرام میں چھپا ہوا ہے، کیا تم وہاں جانا پسند کرو گے؟ سام اور صوفی نے فیصلہ کیا کہ وہ اندر اہرام میں جائیں گے کیونکہ ان دونوں نے گھر واپس جانا تھا۔ تو پھر سام اور صوفی نے اہرام کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اندر ایک اندھیری جگہ پر ایک دیوار پر لکھا ہوا تھا، سورج کی روشنی جہاں دم توڑتی ہے وہی وقت کا دروازہ کھلتا ہے۔ سام نے سوچتے ہوئے کہا، شاید یہ کسی ایسی جگہ کے بارے میں ہے جہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ صوفی نے ارد گرد دیکھا اور ایک دیوار پر چھوٹا سا سوراخ پایا جہاں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ سوراخ کے نیچے ایک سایہ پڑ رہا تھا۔ دونوں نے غور کیا اور محسوس کیا کہ یہ سایہ والی جگہ کچھ عجیب لگ رہی ہے۔ سامنے وہاں دباؤ ڈالا اور دیوار کھل گئی۔ اندر سے ایک نیلے رنگ کا پتھر نکالا جو روشنی میں چمک رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں نے وہ پتھر اٹھایا، ایک بار پھر روشنی کی کرن انہیں لپٹنے لگی۔ اگلے لمحے وہ دادی کے کمرے میں واپس آ گئے۔ صوفی نے حیرت سے کہا، یہ واقعی جادو تھا۔ دادی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ صرف شروعات ہے میرے بچوں، یہ کب تمہیں دنیا کے مختلف وقتوں اور جگہوں پر لے جا سکتا ہے، لیکن ہر بار تمہیں واپس آنے کے لیے ایک سوال حل کرنا ہوگا۔ سام اور صوفی نے دادی سے وعدہ کیا کہ وہ کب کا راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اب وہ دونوں بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ اگلی بار کپ انہیں کہاں لے جائے۔ شاید کپ انہیں ایک قدیم چین کی طرف لے جائے، شاید کپ انہیں جنگوں کی طرف لے جائے، یا شاید وہ خود کسی تاریخی شخصیت سے ملیں۔ بچوں یہ جادوئی کپ نہ صرف انہیں ٹائم ٹریول کرا رہا تھا بلکہ انہیں ہمت، سمجھداری اور نئے نئے تجربات بھی سکھا رہا تھا۔ پیارے پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بائے بائے۔